الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن امان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفہ کے رہنے والا تھا کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، بتائیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باخدا ہم جان نثاری کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ سچ چچا، اگر ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو باخدا آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا کر دے کہ مخالف نے کیا کیا؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے رفیق کرے گا۔ اب بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتا پانی ہو رہا تھا۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑا ہونا بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ دشمن اس وقت کیا کر رہا ہے۔ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جاؤ کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہا کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکینوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھتا ہوں کہ دکھائی نہ دینے والا خدا لشکر اپنا کام پھرتیلی سے کر رہا ہے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوزیاں کھڑی کر دی گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو یوسف کھڑے ہوئے اور بلند آواز منادی کیا، اے قریش، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر یہاں موجود ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنے پاس جو ایک قریش نوجوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، خدا گواہ ہے ہم اس وقت کس ٹھکانے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قزابہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈھیر کھڑے نہیں کر سکتے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنے اونٹ پر جو زد میں بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گئے اور اسے مارا۔ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا تو ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فریاد کیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی زوجہ محترمہ کی تھی، نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھ پر اوڑھ دی، پھر رکوع اور سجدہ کیا اور میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ الفات کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے، اور روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑک کی سخت سردی کے، قسم خدا کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم محال میں ہوں۔ میں بھی
اس میں بھی یہ ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچتا ہوں اس وقت ابو سفیان آگ کا سکتا ہوئے تاب ہو رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچانا، اپنی کمال چڑھائی اور چاہتے ہی تھا کہ تیر چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں۔ تو میں اپنا ارادہ تر کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں گرم ماحول میں چل رہا ہوں۔ وہاں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کانپنے لگا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھ دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا پڑا رہا۔ صبح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والو، بیدار ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس تابی نے کہا کہ کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کاش کہ تم جیسے ایمان ہمیں نصیب ہوتا، باوجود نہ دیکھے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹن وقت آیا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔